27 کی رات ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر حقیقت میں 27 کی رات ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انا انزلنا میں اشارہ کر دیا اس بات کا، اس لیے کہ انا انزلنا کی سورت کے اندر 30 کلمے ہیں، 30 ٹوٹل 30 کلمے ہیں، اور اس میں سے 27واں کلمہ ہے ہیا حتی مطلع الفجر۔ ہیا جو ہے، ہیا کی جو ضمیر ہے، یہ 27واں کلمہ ہے، اور ہیا سے مراد رات ہے، یہ لیلۃ القدر کی رات مراد ہے۔ تو اشارہ اللہ نے کر دیا کہ 27 کی رات لیلۃ القدر۔ اور دوسری دلیل دیتے ہیں کہ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا لفظ 3 مرتبہ ذکر فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ فرمایا 3 مرتبہ لیلۃ القدر کو ذکر فرمایا، اور لیلۃ القدر کے ایک لفظ میں 9 حروف ہیں، 9 کو 3 سے ضرب تو 27 بنتا ہے۔ اللہ نے اشارہ کر دیا کہ 27 کی رات ہے، آج 27 کی رات ہے۔ اگرچہ بہت سے صحابہ نے 23 کی رات میں بھی لیلۃ القدر کو پایا، کسی نے 21 کی رات کو بھی پایا، لیکن عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے کہ 27 کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ لیلۃ القدر کو ظاہر فرماتے ہیں، اور یہ قرآن کریم اس رات کے اندر اتارا گیا۔ اس میں قرآن نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اتارنے کا مطلب یہ کہ لوح محفوظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا تک اس قرآن کو پہنچایا۔ اس کی وجہ سے اس رات کی فضیلت اس قدر کی 84 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک عابد کا ذکر کرنے لگے کہ اس عابد نے بڑی ہزاروں مہینوں تک اللہ کی عبادت کی ہے، راتوں کو قیام کیا ہے، دنوں میں روزے رکھے ہیں، اور میدان جہاد کے اندر لڑتا رہا ہے، ساری زندگی اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی گزر گئی، اور ہزاروں مہینے اس نے ایسا کیا۔ تو صحابہ اکرام افسردہ ہو گئے کہ ہماری عمریں تو 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اور یہ ہزاروں مہینوں اس عابد نے عبادت کی ہے، ہماری اکثر زندگی کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں گزر جاتی ہے، تو ہم اس شخص کے مراتب کو نہیں پہنچ سکتے۔ افسردہ ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے اللہ کے حبیب، ہم اس شخص کے روحانی مراتب کو تو نہیں پہنچ سکتے جس نے ہزاروں مہینوں یعنی 84 سال تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قیام و سام۔ رسول اللہ بھی غمزدہ ہوئے، خاموش ہوئے ہیں، سورۃ اترائی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تیری امت کا کوئی فرد اس ایک رات میں عبادت کر لے گا، اس کے نامہ اعمال میں ہم 84 سال کی عبادت لکھ دیں گے، اور یہ وہ 84 سال کہ جس کے اندر دوسری لیلۃ القدر نہیں ہے۔ اگر ہر سال وہ لیلۃ القدر میں عبادت کرتا رہا، آپ 84 سال کو ملٹی پلائی کرتے جائیں، اس 84 سال سے وہ مراد ہے کہ جس کے اندر لیلۃ القدر نہیں۔ اس امت کو تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات عطا فرمائی، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت کو اللہ نے دن ایسے دے دیے، راتیں ایسے دی، لمحات ایسے دے دی، جس کے نتیجے میں کچھ لمحوں میں انسان ترقی کر سکتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ کہہ دیا کہ اگر میری مسجد حرام میں آ کے تیرا امتی نماز پڑھے گا تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہوگا، تیری مسجد میں نماز پڑھے گا تو 50,000 کا ثواب ہوگا، بیت المقدس میں نماز پڑھے گا تو 25,000 کا ثواب ہوگا۔ اس امت پر عنایت ہے، اس لیے کہ کمزور امت ہے اور اللہ کے حبیب کی امت ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ امت سب سے زیادہ مشکل میں ہے۔ آج روئے زمین کا جائزہ لیں تو امت مشکل میں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے اپنے مقام کو سمجھا نہیں، اپنے حبیب کے مقام کو سمجھا نہیں ہے، غیروں سے بھیک مانگنے کی کوشش کرتا ہے، عزت کی بھیک غیروں سے مانگنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمتوں کو نہیں پہچانتا، جس کے نتیجے میں آج ذلت و خواری کے گڑھے کے اندر امت، اور آج آپ دیکھتے ہیں اللہ کا قہر سب سے زیادہ بظاہر اس امت پر برسا نظر آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے ہیں، اللہ نے انہیں کو سدھارنا، کبھی مٹھائی سے کبھی پٹائی سے، اس لیے کہ اس امت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ چھوڑا، اور محبت، سچی محبت نہیں، نعرہ لگاتے محبت کا لیکن عمل میں، ہاں محبت اور اتباع
محبت کے ساتھ جب اتباع جڑ جاتی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں جب یہ امتی مر مٹتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی عزت کے راستے کھولتا ہے۔ ہم تو اس طریقے سے آج کھانے کو تیار نہیں جیسے رسول اللہ کھاتے تھے، اس طرح پینے کو تیار نہیں جیسے رسول اللہ پیتے تھے، اس طرح گفتار رفتار اخلاق و کردار کے لیے تیار نہیں جیسے رسول اللہ کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، آپ کے ایک ایک سنت پر جانے دیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک فارس کے اندر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جرنیل سامنے، بادشاہ وقت سے مذاکرات ہونے والے ہیں، کھانا کھانے لگے، لقمہ گرا ہے دسترخوان پر اور صاف کر کے اس کو کھانے لگے۔ خالد نے کوری ماری کہ آپ یہ لقمہ کھا رہے ہیں۔ بڑے بڑے جرنیل سردار بیٹھے، یہ کیا سوچیں گے کتنا حریص ہے کہ دسترخوان پہ گرا لقمہ کھا کے کھا رہے ہیں۔ کیا فرمایا آخر کو سنت حبیب لی حاضر ہوا تھا، کیا میں اپنے محبوب کی سنت ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا، اپنے محبوب کی سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ تو عقیدت، محبت اور اتباع کا یہ عالم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹتے ہیں۔ ابو جہل نے ابو مسعود ثقفی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا کہ جاؤ ابو مسعود جا کے دیکھو کیا حوال ہے۔ ابو مسعود ثقفی اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، مشرکین مکہ نے بھیجا ہے، حالات دیکھ کے اللہ اکبر، صحابہ کی محبت رشتوں کا کیا حالت ہے کہ ابو مسعود ثقفی واپس جا کر مشرکین مکہ کے سرداروں کو رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے روم و فارس کے دربار دیکھے ہیں، روم و فارس کے بادشاہوں سے کلام کیا ہے، لیکن محمد جیسا بے تاج بادشاہ میں نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ میں حیران ہوا کہ محمد بات کرتے ہیں، صحابہ ایسے خاموش ہو جاتے ادب میں کہ پرندے پتھر کا ڈھیر سمجھ کے ان کے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب کلام فرماتے ہیں صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک قطرہ صحابہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ان کے ارد گرد پروانوں کی طرح منڈلاتے ہیں، آگے بڑھ بڑھ کے پانی کا قطرہ لے کر اپنے بدن پہ ملتے ہیں۔ اگر کسی کو پانی نہیں ملتا وہ دوسرے صحابی کے گیلے بدن پر مرتا ہے۔ آپ تھوک فرماتے ہیں، تھوک کو آپ ہاتھوں میں لے کے کپڑوں پر ملتے ہیں، ایک پانی کا قطرہ وضو کا زمین پہ نہیں گرنے دیتے، پروانوں کی طرح شمع محمدی کے ارد گرد منڈلاتے ہیں۔ میں نے ایسے عاشق صحابہ زندگی میں نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ۔ سیاستہ کی حدیث ہے، عشق و محبت کا یہ عالم تھا رسول اللہ، آپ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق تھا، پانی کا قطرہ زمین پہ گر رہا ہے، فضا میں گر رہا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت بس نام ہی نام رہ گیا، بلکہ اب تو نام رکھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اجی محمد نام رکھیں گے تو پرابلم ہو جائے گا، یہ محمد نام رکھیں گے جاب نہیں ملتی ہے۔ سارے محمد نام کے بے جاب لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا نام ایکچولی محمد ہے اس لیے جاب نہیں ملتی۔ ارے تجھے محمد نام کی سے ملتی تو مائیکل ڈیوڈ بھی بے روزگار پھر رہے ہیں، ان کو بھی نہیں مل رہی۔ یہ بات نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا آدمی رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دن رات میں 20 مرتبہ نظر رحمت سے اس گھر کو دیکھتے ہیں۔ جس دسترخوان میں محمد نام کا آدمی شریک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دسترخوان کے اندر شریک لوگوں کو دوہری برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی حاملہ بیوی کے بارے میں نیت کر لے، اے اللہ میں نے اس حمل کا نام محمد رکھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیٹا عطا فرماتا ہے۔ اور جس راوی جس محدث نے یہ حدیث روایت کی ہے اس نے کہا میں نے یہ تجربہ اپنے 7 بیٹوں پر کیا، 7 بیٹوں پر کیا ہے، میں نے ہر حمل کے وقت یہ نیت کر لی کہ میں نے اس کا نام محمد رکھ دیا، فرمایا اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، پھر میں نے نیت کی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، اس طرح مجھے اللہ نے 7 بیٹے عطا فرمائے۔ محمد نام کی برکت ہے، کیا جانے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی پکارے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں سب سے پہلے رسول اللہ کو دعوت دی جائے گی کہ آپ جنت میں داخل ہو۔ آواز دے گا منادی یا محمد، جب آواز دے گی تو جو محمد نام کے اور لوگ ان کے کان میں پڑے گی وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے، تو یا محمد ادخل الجنہ، اے محمد آپ جنت میں داخل ہو جائیے، تو دوسرے محمد نام کے لوگ سمجھیں کہ ہمیں پکارا وہ بھی چل پڑے، تو فرشتوں میں خلبلی مچ جائے گی، ایک طرف دوڑیں گے تو دوڑیں گے، اللہ سے کہے رب کریم یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو تیرے حبیب محمد کو بلائی ہے، باقی محمد کیا رہے ہیں۔ اللہ فرمائے قف، ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ،
آج میرے محمد کے اعزاز میں کسی کو نہیں روکا جائے گا، سارے محمدوں کی بخش۔ یہ معمولی سازش ہے۔ ایک احمد نام کا آدمی پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے، گناہوں سے دفتر بھرا ہوا ہے۔ یا ملائکتی انطلقوا بالنار، میرے بندے کو جہنم میں ڈال دو، لے کے جانے لگیں گے۔ اللہ کو حالوں کے پتہ ہوگا، پوچھیں گے ٹھہرو ذرا، بتا تیرا نام کیا ہے؟ کیا کہ میرا نام احمد ہے۔ احمد ہے تمہارا نام؟ کیا کہ فرشتوں آج میرے محبوب کا ہم نام بھی جہنم میں جائے۔